بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب بچوں آج آ گئی ضمائر کی اقسام آ گئی ہیں۔ ضمیریں آپ جانتے ہو کہ ضمائر کیا ہوتی ہیں، ضمائر کی اقسام کہ جی ضمیریں جو ہیں اس میں سے ہم وہ پڑھ رہے ہیں کہ ضمائر کیا ہیں اس میں سے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے کیا ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے مضمرات جو ہوتے ہیں، اور مضمرات میں سے کیا ہے، مضمرات میں سے مضمرات میں سے اسماء جو تھا ہم نے پڑھا تھا کہ مضمرات، تو پھر ہم نے ضمیروں کی قسمیں پڑھی تھیں آپ نے کہ ضمیروں کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ ضمیروں کی قسمیں ہوتی ہیں جناب علی، ضمیروں کی قسمیں وہ ہوں گی مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل ہوگی۔ تو آپ کے پاس جو ضمائر کی اقسام میں سے آ جائے گا کہ کچھ ضمائر کیا ہوتی ہیں، مرفوع ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں منصوب ہوتی ہیں، اور کچھ کیا ہوتی ہیں مجرور ہوتی ہیں۔ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع کیا ہوتی ہیں، وہ فاعل کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ اچھا اچھا، اب آپ کہو گے استاد جی فاعل کی ضمیروں سے کیا مراد ہے؟ بچوں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے فاعل حقیقی ہوتا ہے، ایک فاعل حکمی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوگی پہلے۔ مرفوع جب ہم کہتے ہیں نا کہ فاعل کی ضمیر، تو مرفوع فاعل کی ضمیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بس بس آپ یوں یاد رکھو کہ مرفوع فاعل کی ضمیر سے مراد کیا ہے کہ جناب علی مرفوع فاعل کی ضمیر آ جائے گی، فاعل حقیقی آ جائے گا یا حکمی آ جائے گا؟ اچھا منصوب آ جائے گا، یہ آ جائے گا مفعول کی ضمیر آ جائے گی، مفعول کی ضمیر۔ ٹھیک ہے نا، مفعول کی ضمیر یہ بھی کیا ہو سکتا ہے، حقیقی ہو سکتا ہے یا حکمی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہوتی ہے مجرور، اضافت والی جو ہے نا، اضافت والی چاہے حرف جر کے ساتھ ہو۔ پھر ہر ایک کی نا مرفوع منصوب اور مجرور میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں، ہر ایک کی دو دو قسمیں آنی چاہیے، لیکن مرفوع اور منصوب کی دو قسمیں آتی ہیں اور مجرور کی صرف ایک قسم آتی ہے۔ کون سی آتی ہے بچوں؟ مرفوع کی آتی ہے متصل اور منفصل۔ مرفوع متصل ضمیریں کون سی تھیں جو آپ نے پڑھا تھا؟ زارابا میں ہوا ہوتی تھی، زارابا میں کیا ہوتی تھی؟ الف ہوتی تھی۔ زارابو میں کیا ہوتی تھی؟ واو ہوتی تھی۔ زارابت میں ہیا ہوتی تھی۔ زارابتا میں کیا ہوتی تھی؟ تا ضمیر ہوتی تھی۔ ضربنا میں نون ہوتی تھی، میں نے پڑھائی تھی نا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور مرفوع منفصل ضمیریں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، یہ مرفوع منفصل ضمیریں کہلاتی ہیں۔ اچھا منصوب متصل کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ جو کہ کیا ہوتی ہیں، جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ تین چیزوں کے بعد منصوب متصل آ سکتی ہے، کہا تھا نا اس دن، تین تین چیزوں کے بعد منصوب متصل ضمیر آ سکتی ہے۔ کس کس کا؟ فعل کے بعد آ سکتی ہے، حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ سکتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں فعل بمعنی امر حاضر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ذرا باہو، ذرا باہما، ذرا باہم، ذرا بہا، ذرا باہما، ذرا باہنا، یہ جو ہے ساری۔ اور منفصل کون سی ہیں؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، یہ منفصل ضمیریں ہوتی ہیں۔ پھر آتے ہیں ضمیر مجرور متصل، یا اضافت کے ساتھ آتی ہیں۔ اضافت کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ جناب علی جو کہ کیا ہوتی ہے اضافت کے ساتھ، جیسے کہ دارہو اسم پہلے ہوتا ہے اور ضمیر اس کے بعد آ رہی تھی، دارہو، دارہما، دارہم، دارہا، دارہم۔ اور ایک ہوتی ہے حرف جر کے ساتھ ہوتی ہے، لہو، لہما، لہم، بہی، بہما۔ تو یہ 8 حروف جارہ کے ساتھ جو ہے نا یہ ضمیریں آتی ہیں۔ اب ذرا اس کو سے نا میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ایکسپلین بھی کروں گا، ابھی تیز چل رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ابھی دیکھنا ذرا۔ ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ فاعل کی وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل فاعل کی وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بارز، جو جو آنکھ سے نظر آتی ہے۔ تو ماضی کے 12 سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی تھی، یاد ہے نا؟ ضمیر بارز میں نے کہا تھا ماضی کے 12 سیغوں میں بارز ہوتی تھی۔ کون کون سی ہوتی تھی؟ جیسے آپ کہتے تھے زارا با، زارا با، اور پہلے اور چوتھے کو چھوڑ کے باقی سب سیغوں میں کیا ہوتی تھی؟ ضمیر بارز ہوتی تھی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ زارا با میں کون سی ضمیر ہے، تو آپ کہو گے الف ضمیر ہے، ہما ضمیر نہ بولنا۔ اچھا وہ بچوں یہ خیال کرنا ذرا، یہ خیال کرنا۔ اچھا ہمارے اساتذہ ہمیں یوں بتا دیتے ہیں کہ جی زارا با میں کیا ہوتی ہے، ہما ضمیر آ جاتی ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ، اب آ گیا جی۔ تو زارا با میں کیا ہوتی ہے؟ الف ضمیر ہوتی ہے۔ اچھا زارا بو میں کیا ہوتی ہے؟ واو ضمیر ہوتی ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام لو، ہم ضمیر نہ کہنا ہے اس کو، ہم ضمیر نہ کہنا۔ الف بارز نظر آنے والی ضمیر جو ہے، الف
واو ضربت میں کیا آئے گا؟ ہیا، پھر ضربنا میں نون، یہ ساری تو ماضی کے 12 سیغوں میں پہلے اور چوتھے کے علاوہ، اور مستتر جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. پھر اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں کچھ واجب الاستطار تھیں اور کچھ جائز الاستطار تھیں. یاد ہے میں نے اس میں کرائی تھی 2 بریکٹس ڈالی تھیں اور 1 بریکٹ ڈالی تھی، 2 بریکٹ اور 1 بریکٹ. واجب الاستطار کیا تھیں؟ جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مضارع کے 3 سیغوں میں ہوتی تھیں، 7واں، 13واں اور 14واں. تضربو میں انتا ہوتی ہے، ازربو میں انا ہوتی ہے، اور نظربو میں نحن و ضمیر ہوتی ہے. اور جائز الاستطار کون سی تھی؟ ماضی کے اندر 2 سیغوں میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، ماضی کے اس میں سے، یعنی فائل اس میں ظاہر ہو، اور دو سیغوں کے اندر جو تھا نا وہ کیا تھا، کبھی کبھی ماضی کے اندر کبھی جائز استار کا مطلب کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. پہلا اور چوتھا سیغہ تھا یہ، پہلا اور چوتھا سیغہ تھا. اب کہیں گے استاد جی کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا تو کوئی گل نہیں. ابھی کیا آ جاتا ہے آپ؟ جی دیکھو بچوں، اب یہ آ گیا صرف العزیز کے اندر سے نا. استاد جی نے جو بحث کی ہے نا اس میں اسم کی ایک تقسیم کی ہے کہ اسم 2 قسم پہ ہوتا ہے. اب بتا رہا ہوں ساری چیزیں بتا رہا ہوں، وہ تو ویسے میں نے آپ کو صرف وہ کیا تھا، ٹھیک ہے. اسم 2 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں اسم ظاہر اور ایک کو کہتے ہیں اسم ضمیر. اسم ظاہر وہ ہے جو ضمیر نہ ہو، یعنی ضمیر کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں سب کے سب اسم ظاہر ہیں. مثال کے طور پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے نا، سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے سارے کیا ہوں گے؟ اسم ظاہر ہوں گے. اسم ضمیر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے متکلم، مخاطب یا غائب کے حال کو بیان کیا جائے، ٹھیک ہے نا. متکلم، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، اچھا مخاطب نہیں، مخاطب مفعول کا صیغہ ہے، مخاطب، یا غائب کے حال کو بیان کیا جائے. مثال هو الاول والآخر ظاہر الباطن، ہوا، انتا، انا، نحن وغیرہ. ہوا دیکھو غائب کی آ گئی، انتا، انا، نحن یہ آ گئی. اس میں ضمیر 3 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں مرفوع، ایک کو کہتے ہیں منصوب، اور ایک کو کہتے ہیں مجرور. مرفوع علامت ہے فاعل کی، منصوب علامت ہے مفعول کی، اور مجرور علامت ہے مضاف الیہ کی. مرفوع علامت ہے فاعل کی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہے دوسری کیا آ جائے گی اس میں سے؟ منصوب علامت ہے مفعول کی، اور مجرور علامت ہے مضاف الیہ کی، ٹھیک ہے نا. اس میں ہر ایک 2 قسم پر سوائے مجرور صرف ایک قسم پر ہے متصل نہ کیوں، تاکہ مجرور کی تقدیم جار پر لازم نہ آئے. اچھا مجرور منفصل نہیں ہو سکتی، مجرور منفصل نہیں ہو سکتی، ہمیشہ حرف جار پہلے آئے گا اور مجرور بعد میں آئے گا. اگر منفصل ہوتا نا تو وہ پہلے بھی آ سکتا تھا، پھر اگر منفصل اگر ہوتی تو اس میں سے. کہتے ہیں مرفوع متصل وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. تو مرفوع متصل اصل میں عامل کے ساتھ کہنے کے بجائے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو نا، تو جو اس میں سے، کیونکہ اگر آپ عامل کی وہ کہہ رہے ہو تو اب اس میں سے فعل کے ساتھ. مثال کے طور پہ دیکھو قتل تا ضمیر ہے اس میں، انعمتا تا ضمیر ہے، حسب تم میں تم ضمیر ہے، نصرو میں واو ضمیر ہے، رفعنا کے اندر نا ضمیر ہے، انزلنا کے اندر نا ضمیر ہے. مرفوع منفصل جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، یہ خالی اکیلے جو ہے. منصوب متصل جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثال ذرا بہو، خلقہم، خلقہ اس کے بعد ہم ضمیر، نصارہ اس میں کم ضمیر، نعبدو کا ضمیر، نشکرو کا ضمیر. منصوب منفصل وہ ضمیر جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایایا، ایانا، یہ سے 84 گئے. مجرور متصل ضمیر جو اپنے ساتھ ملی ہوئی، جیسے غلام فی ہے ربو کا. اچھا ضمیر مجرور متصل کیا ہوتی ہے؟ 2 قسم پر ہے، مجرور با اضافت اور مجرور با حرف جر. مجرور با اضافت جو مضاف کے بعد واقع ہو، جیسے دیکھو رسول ہو، یہ رسول مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. نبی ہو، ولی ہو، عبد ہو، ربک، ربکم. مجرور با حرف جر جس پہ حرف جر داخل ہو اور حروف جارہ 17 ہیں، ٹھیک ہے نا. حروف جارہ 17 ہیں لیکن ہر 17 حروف کے ساتھ یہ نہیں آتی ہے. اچھا ان میں صرف 8 پہ آئے گی. دیکھو اس پہ وہ دیا ہوا خط کشیدہ کا مطلب ہے کہ جس کو کیا کیا گیا، یہ دیکھو باؤ، لامو ان کے ساتھ آئے گی، ربا، من ان کے ساتھ آتی ہے، فی، ان، علا اور الا، یہ 8 بنیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ ضمیر آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب علی اس میں سے کون کون سی ہیں؟ دیکھو جیسے غلام ہو، یہ تو اضافت ہے نا، غلام ہو، غلام ہما،
غلام ہم، غلام ہا، غلام ہما، غلام ہن، غلام غلام، یہ سارے کے سارے غلام ہی غلام ہونا، باقیوں کے ساتھ نہیں آتی کتاب یہ، کتابو کتابو ما، یہ تو اضافت والی ہے نا. حرف جر دیکھو، یہ لام، با، فی، ربا، من، الی، ان، علا، یہ 8 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8. اور دیکھنا ہو کا بھی میں نے یہ آپ کو تجوید کا قاعدہ بھیجا تھا نا، لہو کیوں آیا؟ آپ کہہ سکتے ہو استاد جی یہ لہو کیوں ہے، لہی کیوں نہیں ہے، یہ لہی کیوں نہیں ہے؟ یہ میں نے قاعدہ بھیجا تھا نا آپ کو، یاد ہے نا؟ یہ لہی کیوں نہیں ہے تو لہو کیوں ہے؟ حالانکہ یہ کیا، یہ تو مبنیات میں سے ہے، تو یہ تجوید کے قاعدے کے سے لہو، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، ایسے ہی بہی، بہی آیا ہے، بہی، بہما، بہننا، بکا، بکما، بہی، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکننا، بی، بنا. ایسے ہی فی ہی، فی ہو کیوں نہیں ہے؟ فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہننا، فی کا، فی کما. ایسے ہی ربا ہو، ربا ہو، ربا ہما، ربا ہم. ایسے ہی من ہو، من ہو، من ہما، من ہم، من ہا، من ہم، من ہم، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہ. ایسے ہی ان ہو، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی رحمت اللہ، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، علیہ، ٹھیک ہے نا؟ علیہ، رحمت اللہ علیہ، جو اسے ہم کہتے ہیں علیہ. ایسے ہی ان ہو، اور پھر علیہ، علیہم، علیہم، علیہا. یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ضمیر مجرور والی ہوتی ہیں، یہ ساری انہوں نے کی ہوئی ہیں. پھر ضمیر منصوب 2 قسم پر ہے، ایک ہوتی ہے متصل، ایک ہوتی ہے منفصل، ٹھیک ہے نا؟ اب کہتے ہیں ضمیر منصوب منفصل جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے یہ صرف 14 سیغے ہوتے ہیں بس. اچھا، منفصل کے صرف یہ 14 سیغے ہوتے ہیں. اچھا، اور یہ پوری کی پوری یہ ضمیر کہلائے گی. اچھا، اور گل سمجھو بچوں میری، یہ پوری کی پوری یہ ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر منصوب منفصل کہلاتی ہے. اچھا، یہ نہ کہنا استاد جی ہو ضمیر منصوب منفصل کہلاتی ہے، ہما ضمیر منصوب منفصل کہلاتی ہے. نہیں 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 نہیں، ضمیر منصوب منفصل یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. یہ صرف 14 سیغے ہیں بس، 14 لفظ ہیں بس. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ضمیر منصوب متصل جو اپنے عامل سے، جیسے رفع اللہ، اس میں رفع واحد مذکر کا صیغہ ہے. اچھا، رفع، اس کے بعد ہم نے کیا لگایا ہے؟ ہو لگایا ہے. رفع، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منصوب متصل ہے، رفع اللہ. ایسے ہی اچھا جی، ایسے ہی قرأنا، یہ نا جو تھا یہ ضمیر متصل تھی، مرفوع متصل تھی، اس کے بعد ہم نے ہو لگایا ہے، یہ ملی ہوئی ہے. ایسے ہی نستعینو کا، نستعینو کا، نستعینو کا ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے. ضمیر منصوب متصل 3 چیزوں کے بعد واقع ہوگی، فعل متعدی کے بعد. دیکھو یاد رکھو، ضمیر منصوب کیونکہ یہ ترکیب میں کیا بنے گی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مفعول بھی بنتی ہے نا، مفعول بھی بنتی ہے یا انا وغیرہ کا اسم بنتی ہے. تو یہ فعل متعدی کے بعد آتی ہے ضمیر منصوب متصل. جیسے ضربہ، ضربہ فعل متعدی ہے، اس کے بعد جو ضمیر ہم نے لگائی ہے نا، اس کے بعد جو ہم نے ضمیر لگائی ہے یہ ضربہ، ہا سے پہلے یا ساکن ہے تو ہا مفتوح کیوں ہے؟ جبکہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ ہا ضمیر، او بھائی وہ تو مونس کی ضمیر ہے نا، فی ہی، اس میں نہیں ہم نے وہ پڑھنا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، پہلی والی اس کو دیکھنا ہے. یہ دیکھو فی ہی کو دیکھنا ہے، وہ تو ہا تو آئے گا ہی آئے گا، لہا، لہما، ٹھیک ہے نا؟ فی، اس کو دیکھو یہ ہی ہوگا یا ہو ہوگا، اس کو دیکھو پہلے، ٹھیک ہے نا؟ فی ہی. اچھا جی، پھر دیکھو فعل متعدی کے بعد یہ کیا آئے گا؟ ذرا باہو، ذرا باہما. یہ دیکھو یہ پہلا صیغہ ہے ذرا باہو. ذرا باہو کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ذرا باہو، اس ایک مرد نے مارا اس ایک کو. ذرا باہو کا کیا معنی ہے؟ اس ایک مرد نے مارا اس ایک مرد کو. ذرا باہما کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک مرد نے پھینٹی لگائی ہے ان 2 مردوں کی. ذرا باہم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ضمیر منصوب منفصل ہمیشہ اییا کے ساتھ ہی آئے گی، ایاہو، بس یہی وہ ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، یہ جو ہے نا بس، ٹھیک ہے نا؟ متعدی کا مطلب ہے جو کہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانزیٹیو ورب جو ہوتا ہے، ٹرانزیٹیو، جس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا بہا،
ज़रबहुमा, ज़रबहुन्ना, ज़रबका, इसमें भी देखो काफ ज़मीर लग रही है। ज़रबकुमा, कुमा है, इसमें कुम ज़मीर है, इसमें की ज़मीर है, इसमें कुमा ज़मीर है, इसमें कुन्ना ज़मीर है, इसमें नी ये ज़मीर है, इसमें ना ज़मीर है। ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी फेल के बाद लगा लो, कतलहू, कतलहुमा, कतलहुम, सीगा पहला ही है। अच्छा, आगे जो जिन पे काम हो रहा है वो बदल रहे हैं। जिन पे काम हो रहा है, कतलहू का मतलब है एक आदमी ने एक को कत्ल किया, कतलहुमा का मतलब है एक ने दो को कत्ल किया, कतलहुम एक आदमी ने क्या किया, सबको कत्ल किया, फिर कतलहा एक ने एक औरत को कत्ल किया, फिर दो को, फिर इस तरह ये सारा चल रहा है। और सिर्फ ये पहले सीगे के साथ नहीं, आप किसी भी सीगे के साथ लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप इसको यूं भी कह सकते हो, ज़राबा हुआ है ना, तो इधर भी कह सकते हो जनाबी अली। आजकल वैसे ही औरतें क्या हो गई हैं, बड़ी तगड़ी हो गई हैं। तो ज़ारा बत हु, बेगम साहिबा ने क्या की है, अपने खामद की क्या लगाई है, फैंटी लगाई है। ज़ारा बत हु, सीगा चौथा है, हु जमीर वो आ गई है, ज़ारा बत हु। ठीक है ना, ज़ारा बत हुमा। ठीक है ना, फिर ज़ारा बत हुम, फिर ऐसे ही ज़ारा बत हा, ज़ारा बत हुमा। ठीक है ना, तो ये इस तरह सारा वो भी चल सकता है, कोई भी आप लगा सकते हो इसमें से। तो ये असल में हम इस ज़मीर को देख रहे हैं, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। आज मेरा कोई वो नहीं बन रहा, क्या होता है, एक रिदम नहीं बन रहा पढ़ाने का, जो है ना, रिदम नहीं बन रहा। ठीक है ना। अच्छा जी, ऐसी मुजारे के साथ भी दाखिल हो सकती है, यदखुलुहु, यदखुलुहुमा, यदखुलुहुम। ठीक है ना, ऐसे ही ला ताकुलहु, ला ताकुलहुमा, ला ता। अच्छा, तो याद रखो फायदा, जहां भी, ठीक है ना, जहां भी फेल के बाद हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम ये आ रहा है ना, ठीक है ना, ये सब मफूल भी की जमीरें हैं, और तरकीब वाक़या मफूल भी वाक़या होती हैं। जैसे मिसाल के देखो, कतालू हु, कोई आपसे पूछे कतालू हु, तो ये तो क्या था, ये कतालू वो था, और हु जमीर जो है मंसूब मुत्तसिल है। अनुल जिमु कुमू, इसमें हा जमीर मंसूब मुत्तसिल है। नस्ताईनु, इसमें काफ जमीर। नस्तगफिरु, का जमीर। नशकुरु, का जमीर। रजक, रजक ना, इसमें हम जमीर। ठीक है, तो ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है। अच्छा, हरूफ मुशब्बा बिल फेल के बाद भी आती हैं, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, ये भी जमीर मंसूब मुत्तसिल है। इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्ननी, इन्नना, ये नाजम ये होती है ना उसमें से। ऐसे ही अन्ना, अन्नहुमा, कान्नहु, कान्नहुमा, और इसमें से आ सकते हैं। अच्छा, ऐसी अस्माए अफ़ाल, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, जो बज़ाहिर इसम हो लेकिन माना फेल वाला हो, जैसे रुवैदा हु, रुवैदा हुम, रुवैदा हुम, रुवैदा, रुवैदा हुना, रुवैदा का, रुवैदा कुमा, ये जो है ना, ठीक है ना, ये उसमें से आ रहा है। रुवैदा मातरुक यानी अम हिलू। अच्छा, ये इसमें से आ जाएगा। ज़मीर मरफू क्या होती हैं, ज़मीर मरफू दो किस्म पर है, मुत्तसिल और मुनफसिल। मरफू मुनफसिल क्या आ जाएगा, वो ज़मीर जो अपने आमिल के साथ मिली हुई ना हो। और ये भी 14 सीखे हैं बस, मरफू मुनफसिल के। अच्छा, ये 14 सीखे बस, ये मरफू मुनफसिल होते हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो, ये सिर्फ ये 14 सीखे होते हैं मरफू मुनफसिल। ठीक हो गया। गौर करना अच्छा बच्चों, मैं आपको, गुस्सा जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, मैं असल में इसको ना जाके एंड के ऊपर जब जोड़ूंगा ना, फिर आपको मजा आएगा कि भाई हो क्या रहा है, कि ये जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। जमीर मरफू मुत्तसिल, अब आ जाओ, जो अभी हम पढ़ भी रहे थे, जो अपने आमिल के साथ मिली हुई है। जमीर मरफू मुत्तसिल दो किस्म पर है, एक होती है बारिस, जो जाहिर पड़ी जाए यानी आंखों से नजर आए, और एक होती है मुस्ततर, जो जाहिर ना पड़ी जाए यानी आंखों से नजर ना आए। जमीर मरफू मुतसिल बारिश किन सीगों में होती है, जमीर मरफू मुतसिल बारिश माजी के 12 सीगों में होती है। अच्छा, बारिश पहले सीगा जराबा और चौथे सीगे जराबत को निकाल दें, तो बाकी 12 सीगों में जमीर मरफू मुतसिल बारिश होगी, यानी आंखों से नजर आएगी। माजी के पहले सीगे और चौथे को छोड़ दो, माजी के पहले सीगे ज़ारब अकरमा के जितने लफ्ज होंगे सब जमीर होंगे, माजी के अलावा जितने आएंगे ना सब जमीर होंगे। इसमें देखो, सवाए ज़रा बता के कि इसमें ता तानीस की अलामत है, इसमें ता जो है ना, लिहाजा तो इसमें से ता तानीस की अलामत है, तो अलिफ वो आ जाते हैं। तो बस इसमें से ज़रा बा में आपको क्या नजर आ रहा है, अलिफ। ज़रा बू में आपको क्या नजर आ रहा है, वाओ। ज़रा बता में भी क्या आ जाएगा, अलिफ। ये ता तो तानीस की अलामत थी, और ये क्या आ गया, अलिफ। अच्छा, ज़रबना में नून,
ایسے ہی تا تما تم تی تما تن نہ تو نہ آ گیا، تا تما تم تی تما تن نہ تو نہ، میں نے کہا تھا نا ردم جو اس نے سنایا تھا آپ کو، اور تا تما تم تی تما تن نہ تو نہ، یہ جب آ جائیں گے یہ ساری کی ساری کیا ہوں گی، یہ ضمیریں ہوں گی، اور ماضی کی علامت بھی ہوتی تھی، ہم نے اس دن پڑھا بھی تھا، یعنی آنکھوں سے مرفوع کیوں ہے، فائل کی علامت متصل کیوں ہے، کیونکہ ملی ہوئی ہیں بغیر اینک کے بھی نظر، اور ملی ہوئی ہیں بارز کیوں، بغیر اینک کے بھی نظر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مضارع کے 9 سیغوں میں ضمیر بارز متصل ہوگی، یعنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ 9 سیغے کیا تھے، 4 تسنیہ کے ہوتے ہیں، ان میں ضمیر الف ہوگی، لہٰذا یضربان ہوتی ہے ہمیشہ الف ضمیر ہوگی۔ 2 جمع مذکر میں یضربون اور تضربون، تیسرا اور نواں سیغہ اس میں واو ضمیر ہوگی، اس میں ہم ضمیر نہیں ہوگی، اچھا وہ گل سمجھے ہو، یضربونا میں ہم نہ کہنا، اور اس میں تضربونا میں انتم نہ کہنا۔ یضربونا میں کیڑی ضمیر ہے، واو ضمیر ہے، تضربونا میں کیڑی ضمیر ہے، واو ضمیر ہے۔ اساتذہ یوں ہوتا ہے کہ اساتذہ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یضربونا میں ہم ضمیر ہے اور تضربونا میں کیڑی ضمیر ہے، انتم ضمیر ہے، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کہنا انتم ضمیر جو ہے، یضربونا کے اندر کیا ہے، واو ضمیر ہے، تضربونا میں واو ضمیر ہے۔ اچھا 2 جمع مونس یس، چھٹا اور 12واں سیگا آپ کو پسندیدہ، اس میں نون ضمیر ہوگی، یعنی اچھا تضریبینا میں یا ضمیر جو ہے نا، اند الجمہور، تضریبینا کے اندر جو ہوتا ہے نا 10واں سیگا جو ہوتا ہے، اس میں یا ضمیر آ جائے گی تضریبینا کے اندر سے۔ اچھا جی دیکھو کہتے ہیں تضریبینا واحد مونس مخاطبہ کی ضمیر کے اندر اختلاف ہے، اور 2 مذہب ہیں، اند الاخفش، اند الاخفش جو ہے نا، اند الاخفش، ٹھیک ہے نا، یہ اخفش امام اخفش گزرے ہیں، یہ بڑے صرفی نحوی تھے، اند الاخفش جو ہے نا، تو یہ جو تھے نا امام اخفش، ان کے بارے میں مشہور ہی ہے، واللہ عالم کہاں تک یہ بات ہوا ہے۔ تو ہمارے جو طلباء میں جو کیا ہوتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا نا، جس کو کچھ نہیں آتا، تو بعض دفعہ نا ایک بعض طالب علم ہوتے ہیں نا جو کہ بالکل غبی ہوتے ہیں، تو ان کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے، بز اخفش، بز، بز اخفش، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بکری تھی، ان کی ایک بکری تھی، تو یہ نا اس کے کان پکڑ کے نا اس کو سمجھایا کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، پوری تقریر کرتے تھے کہ جناب علی یہ چیزیں، پھر کیا کرتے تھے، اس کے کان چھوڑ کے نا، جو جب اس کو پوچھتے تو یہ سمجھ آئی، سمجھ آئی ہے تمہیں، تو اس کے کان چھوڑ دیتے تھے۔ تو جو بکری ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے نا، جب اس کے کان آپ چھوڑیں تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے کان وہ کرتی ہے نفی کے اندر نا اپنا سر ہلاتی ہے، جب کانوں کو جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرتی ہے، تو جو ہے نا وہ کان یوں کرتی تھی نفی کے اندر، کہ جی پورے سر کو ہلاتی ہے جس طرح، تو کہتے اچھا نہیں سمجھ آئی، پھر دوبارہ کان پکڑ کے نا، پھر دوبارہ تقریر کیا کرتے تھے، اس کو دوبارہ سناتے تھے، پھر اس سے پوچھتے تھے کہ تجھے سمجھ آئی، تو نہیں پھر جب چھوڑتے تھے کان تو کہتے نہیں سمجھ آئی، تو اسی سے کیا بن گیا، بز اخفش، یعنی ایسا طالب علم جس کو بار بار کیا کرتے رہو، سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، اور جتنی مرتبہ بھی پوچھو گے تو کیا کہے گا، وہ کہے گا نہیں سمجھ آئی، اس کا نام ہی کیا ہوتا ہے، بز اخفش، ٹھیک ہے نا، تو بز اخفش، سمجھ رہے ہو بات کو۔ اچھا بعض طلبا ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا غبی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، توجہ نہ کرنا بری بات ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا یہ ہے کہ بہت سے ایسے طلبا ہوتے ہیں جو کہ توجہ نہیں کرتے ہیں، سبق کے اندر ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں دنیا میں کون سے کہاں کہاں پھر رہے ہوتے ہیں، پوری کہانیاں جو ہے نا ان کے دماغ کے اندر سٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں پوری اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو غبی اگر ایک آدمی ہو نا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کیا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وزے اخفش بن جائے نا تو کام خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بکری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آ گیا اس میں سے، سمجھ گئے ہو، تو یہ آ گیا، کہتے ہیں اسے آ گیا اند الاخفش، اس میں انتی ضمیر مرفوع سے واجب الستار ہے، تسریبینہ میں وہ کہتے ہیں انتی ضمیر ہے، انتی، اس کے اندر یا صرف تانیث کی علامت ہے، اند الجمہور اس میں یا ضمیر مرفوع متصل بارز کی ہے اور ساتھ ہی تانیث کی علامت بھی ہے، تو جمہور کہتے ہیں کہ تسریبینہ میں یا ضمیر کیا ہے، تانیث کی علامت بھی ہے اور ساتھ ہی کیا وہ ضمیر بھی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان 9 سیغوں میں ضمیر کل 4 لفظ ہیں، الف واو نون اور یا، اگر یہی 9 سیغے مضارع کے علاوہ اگر یہی 9 سیغے مضارع کے علاوہ باقی گردانوں میں، مثلا فعل جہد بلم، مؤکد بلن ناصبہ اور امر
اور نہیں میں آ جائیں تو ان میں وہی ضمیر ہوگی جو مضارع کے اندر ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل بارز۔ لم یضربا میں کون سی ضمیر ہوگی؟ الف۔ اضربو میں کون سی ضمیر ہوگی؟ واو۔ اضربی میں کیا ہوگی؟ یا۔ اور لا تضربنا میں نون ضمیر بارز ہوگی۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، ضمیر مرفوع متصل مستتر دو قسم پر ہے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر دو، یہ تو بارز کی مثالیں تھی نا کہ مضارع میں نو تھیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی مستتر، ضمیر مرفوع مستتر جو ہے دو قسم پر ہے۔ ایک ہوتی ہے واجب الاستتار، جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہو، یا جیسے آدمی قبر میں ہمیشہ کے لیے چھپ جاتا ہے۔ میں نے بھی اس دن لفظ بولا تھا نا، جائز الاستتار، جو کبھی چھپے اور کبھی چھپے۔ اوے سمجھ آؤ بچو، سمجھو، جو کبھی چھپے، جو کبھی چھپے، یعنی کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ ضمیر مرفوع سے جائز واجب سیکنڈ سیگوں میں ہوتی ہے۔ ماضی کے تو کسی سیگے میں واجب الاستتار نہیں ہوتی ہے۔ مضارع کے تین سیگوں میں واجب الاستتار ہوتی ہے۔ میں نے ڈبل بریکٹس لگائی تھیں، میں نے ڈبل بریکٹس لگائی تھی، یاد ہے؟ ڈبل بریکٹس لگائی تھی اس میں سے۔ وہ کل تین ضمیر کے انتا، انا اور نحن وغیرہ، کل تین ضمیریں جو ہے نا اس میں سے وہ انتا، تضریبو میں انتا ہے۔ اچھا یہاں پہ تم بولو گے تضریبو میں کیڑی ضمیر ہے؟ ساتواں سیگا جو ہے اس میں آپ کو بولو گے انتا ضمیر ہے۔ اچھا تضریبو میں کی رہی ہے؟ ادھر آپ بولو گے، گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ انتا، ٹھیک ہے نا۔ ازریبو میں کیا آئے گی؟ انا ڈبل اس کے ساتھ، اور نحنو یہ واجب استتار ہے۔ واحد مذکر حاضر، تضریبو، تنصر و تعلم وغیرہ میں انتا ضمیر سے واجب الاستتار ہے۔ اس طرح ازریبو اور انا اور نضریبو میں نحنو ضمیر واجب استتار ہو، یعنی ہمیشہ چھپی ہوگی۔ پھر یہی تین سیگے مضارع کے علاوہ باقی گردانوں میں فعل جہاد، موقع بعد، ناصب، امر نہیں کہیں پر بھی آ جائیں گے تو ہمیشہ کیا ہوں گے؟ اس میں سے واجب الاستتار ہوں گے۔ مرفوع کیوں؟ فاعل کیا متصل کیوں جائے؟ اچھا، جائز الاستتار کن میں ہوتی ہے؟ ماضی اور مضارع کے دو سیگوں میں ہوتی ہے، پہلا اور چوتھا۔ واحد مذکر غائب، قتالا، نصارا، لئی، عالمہ، ہوا وغیرہ ضمیر ہوتی ہے۔ اور واحد مؤنث غائب، ضربت، قتالت، نصارت وغیرہ میں کیا ہوتی ہے؟ ہی جائز الاستتار ہوتی ہے۔ تو کل دو ضمیریں ہیں، ہوا، ہی، ضربا، ضربا، اس میں سے یہ جو ہے نا۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی جناب علی۔ اب آپ کہو گے استاد جی کوئی پلے نہیں پڑی بات کی، بات پلے نہیں پڑی، ہمیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سی ضمیریں ہیں کون سی ضمیریں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو بچوں، ضمائر کی پانچ قسمیں ہیں۔ دو کو تو پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے، دو کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ پانچ میں سے دو کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ استاد جی وہ کون سی دو ہوتی ہیں پہچاننے کے اندر؟ دیکھنا ابھی ذرا۔ گل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ ایسی اکیلی کوئی اس طرح ملی ہوئی نہیں ہے، یہ اس طرح بس یہ آ رہے ہیں اس طرح کی لکھی ہوئے آ رہے ہیں لفظ، تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ ہاں صرف دو سیگوں میں ہوتی ہے، مرفوع منفصل ہوگی۔ یہ تو آپ کیا کرو گے؟ یہ کسی کی جو ہے نا 4 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہو نا کسی کی، کیا ہو، 4 نمبر کی اینک بھی کسی کو لگی ہوئی ہوگی نا، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ پہچان جائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا کہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ آنکھیں بند کر کے کہہ دے گا کہ استاد جی یہ کڑی ضمیریں ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب اگلی بات سمجھنا، اگر یہ بچوں نحو میں آ جائیں، اگر یہ کس میں آ جاتے ہیں؟ نحو میں آ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا بچوں، یاد رکھنا یہ ترکیب میں کیا بنیں گے، ترکیب میں کیا بنیں گے؟ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا کیا ہو جائے آپ کو۔ ترکیب میں بچوں یہ مبتدا بنتے ہیں، ترکیب میں کی بنتے ہیں؟ مبتدا بنتے ہیں۔ ایک بات، کیا بنتے ہیں ترکیب میں؟ کیا بنتے ہیں؟
جی تو بچوں، میں نے آپ سے کیا کہا؟ ہوا، ہما، ہم آ جائے، یا ہما، ہننا وغیرہ آ جائیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہیں. یہ ترکیب میں کیا بنے گی بچوں؟ ترکیب میں کیا بنے گی؟ یہ ترکیب میں بنے گی جناب علی، آپ کی ترکیب میں یہ اکثر کیا بنتی ہیں؟ مبتدا بنتی ہیں. کیا بنتی ہیں؟ اکثر مبتدا بنتی ہیں. گل سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ترکیب میں کیا ہوتی ہیں؟ اکثر مبتدا بنتی ہیں. ایک بات، زیادہ تر یہی ہوگا. گل سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کبھی کبھار بچوں یہ فائل بھی بن جاتی ہیں. فائل یہ بہت کم ہوتا ہے. فائل کیسے بنتی ہیں؟ یہ ایک اگلی بات ہے. ذرا یہ فصل کے لیے آتی ہیں تو وہ فائل وغیرہ بھی بن جاتی ہیں. کبھی کیا بن جاتی ہیں؟ کبھی فائل بن جاتی ہیں اور کبھی خبر بھی بن جاتی ہیں. ضمیر مرفوع منفصل زیادہ تر کی ہوگا بچوں، یہ مبتدا ہی بنے گی. یہ بس یاد رکھنا. اچھا، زیادہ تر کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہوا زیدن، وہ زید ہے تو ہوا مبتدا ہے، تو زیدن کیا ہے؟ اس کی خبر. تو مبتدا تو خبر کی مل گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ بس اسی پہ رہو. ابھی فائل اور خبر کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، کیونکہ وہ پھر ہم بات کہیں اور سے اور نکل جائیں گے. لیکن میں آپ کو صرف سمپل سی ایک بات بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر یہی ہوگا کہ ہوا ہما ہوں. ٹھیک ہوگی گل؟ استاد جی یہ تو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. اچھا، دوسری بچوں ضمیر کون سی پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے بچوں ایاہو. ایاہو، یہ ایاہو نہیں ہے، ایاہو ہے. ایاہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اییا کا، اییا کا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آ گیا، اییا کا آ گیا. یہ کدھر آ گیا؟ ایشیا کا آ گیا. کیا آ گیا؟ ایشیا کا. یہ ساری کی ساری. اس میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا بچوں؟ میں نے کی دسا، میں نے کہا کہ اس کو نہ دیکھنا، اس کو نہیں دیکھنا. جب اییا آ گیا تو کس کو دیکھنا ہے؟ پورے کے پورے اس کو دیکھنا ہے. اچھا، گل سمجھ آئی ہے؟ یہ پوری کی پوری، یہ جو ہے یہ پوری کی پوری، یہ بھی علادہ سے ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب تے منفصل کہتے ہیں. کی کہتے ہیں؟ منصوب منفصل. یہ بھی پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ 4 نمبر اینک بھی لگی ہوئی ہو، 4 نمبر اینک بھی لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، آنکھیں بند کر کے کیا کہہ دینا ہے؟ منصوب منفصل کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بچوں، اب آپ کہو گے استاد جی یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہوتی ہیں؟ بچوں یہ مفعول بھی واقعہ ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں ترکیب میں؟ مفعول بھی. جس کی آپ کو سمپل سی ایک مثال، ہر نماز میں آپ کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد. نعبد فعل بعد میں آ رہا ہے، فعل اور فائل. یہ ایاک جو ہے نا بچوں، یہ مفعول بھی مقدم آ رہا ہے. یہ مفعول بھی مقدم آ رہا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ ضمیر منصوب ہے. یہ ترکیب میں کی واقعہ ہوتی ہے؟ مفعول بھی واقعہ ہوتی ہے. اور گل سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ گل سمجھے ہو میری کہ نہیں سمجھے ہو؟ چلو جی استاد جی، یہ بھی بات ختم ہو گئی ہے. یہ تو استاد جی آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ ہو گیا. یہ ہو گئی منصوب منفصل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اییا کا مطلب یہ کہنا ہے صرف تیرے ہی جو ہے نا، اییا کا جو ہے نا، اییا کا صرف اس میں سے ہو اس کے لیے، تیرے یا ہو اس کے لیے. تو یہ اچھا جی. اب آ جاؤ جناب، جو پریشان کن ہوتی ہیں بچوں، وہ ضمیریں ہوتی ہیں. آپ کو کہو استاد جی یہ تو واقعی کیا چیز ہے جو پریشان کن ہے؟ اچھا، ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا وہ بھی ذرا پریشان کن نہیں ہے. مرفوع متصل، مرفوع متصل بھی کیا نہیں ہوتی؟ پریشان کن نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی ہے؟ دیکھنا ذرا.
مرفوع متصل بھی پریشان کن نہیں ہے. یہ ماضی میں بھی ہو سکتی ہے، مضارع میں بھی ہو سکتی ہے، کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یزریبو یزریبان یزریبونا، تزریبو تزریبان یزریبنا. ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نے وہ کیا نا. اگر زارابا زارابا زارابو. اچھا، زارابت. ضربنا. ٹھیک ہے نا، امر نہیں وغیرہ میں بھی آ جاتی ہیں ساری اس میں سے. بس آگے پھر ضرب تا ضرب تما تا تما تم تی تما تنا، وہ تو آپ کو بڑا آسان آتا ہے. تا تما تم تی تما تنا اور تو اور نہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اور نہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ تو یہ آ گیا تا تما تم. یہ تو سارے آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ماضی کے اندر جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے، میں نے ایک وہ ڈالی ہے ہوا، اور ذرا بت میں سے میں نے ایک وہ ڈالی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہوتی ہے، الف ہوتی ہے. اس میں کی ہوتی ہے واو ہوتی ہے. اس میں بھی الف ہوتا ہے. اس میں کی ہوتا ہے نون ہوتا ہے. اور آگے تا تما تم تی تما تنا تو نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یزریبو ہوگا، یزریبو میں بھی کیا آ جائے گا، ہوا آ جائے گا. یزریبانے میں کیا آ جائے گا، یزریبانے میں الف آ جائے گا. الف. یزریبونا میں کیا آ جائے گا، واو آ جائے گا. تزریبو کے اندر کیا آ جائے گا، ہیا آ جائے گا. تزریبان میں پھر الف آ جائے گا. یزربنا میں نون آ جائے گا. تزریبان اچھا تزریبو کے اندر انتا آ جائے گی. وہ تو ساتواں سیگا جو آئے گا، ساتواں ابھی پڑھا تھا، ساتواں 13واں اور 14واں، وہ جو دو بریکٹس والے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا اور چوتھا سیگا کیا کہلائے گا، یہ جائز الاستتار کہلائے گا. جائز الاستتار، ان میں جو ضمیر ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل جائز الاستتار ہوتی ہے، اور باقی کیا ہوتی ہے ضمیر بارز ہوتی ہے. اور مضارع کے اندر کیا ہوگا، پہلے اور چوتھے والا کیا کہلائے گا، ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار. اور جو ساتواں 13واں اور 14واں مضارع کے ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے، واجب الاستتار کہلائیں گے متصل. اور دیکھو یہ بھی آپ اگر کسی جگہ ہوگا تو آپ پہچان جاؤ گے کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ ضمیر جو ہوتی ہے متصل فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ پہچان جاتے ہو الف واو. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ماضی ہوگا تو تا تما تم تی تما تنا تو نا. اور مضارع ہوگا تو کیا آ جائے گا پھر جو ہے نا الف واو یا نون. یہ چار وہ آتے ہیں مضارع کے اندر، الف واو یا نون وغیرہ. سمجھ آ رہی ہے گل کی، اور نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی پہچاننا آسان ہے، ضمیر مرفوع متصل. اور اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ضمیر مرفوع متصل دو قسم پر ہے. ایک کیا ہے، بارز ہے، اور ایک مستتر ہے. بارز جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، ماضی کے 12 سیگوں میں بارز ہوتی ہے، اور مضارع کے 9 سیگوں میں بارز ہوتی ہے. اور مستتر جو کہ کیا ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ماضی کے 2 سیگوں میں ہوتی ہے لیکن وہ جائز الاستتار ہوتی ہے، کبھی چھپتی ہے کبھی چھپتی ہے. کبھی چھپتی ہے کبھی چھپتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جائز الاستتار کی ہوتی ہے، واجب الاستتار کی ہوتی ہے. واجب الاستتار کیا ہوگا بچوں، جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے مضارع کے 3 سیگوں میں، تزریبو میں، ازریبو میں اور نظریبو میں. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. جائز الاستتار، جائز الاستتار کا اچھا اب آپ کہو گے استاد جی اس کو جائز الاستتار کیوں کہتے ہیں. دیکھو میں اب اس کو ایک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. اچھا پہلے یہ بتاتا ہوں ترکیب میں یہ بنتی کی ہے. ترکیب میں بچوں یہ ضمیر بنتی کیا ہے، مرفوع متصل جو ہوتی ہے نا، مرفوع متصل ترکیب میں پتہ کیا بنتی ہے، یہ فائل بنتی ہے. ترکیب میں کی بنتی ہے، ضمیر مرفوع متصل ترکیب میں کیا بنتی ہے، فائل بنتی ہے. فائل، فائل. جیسے آپ کہتے ہیں نا ضربتا، اس میں جو تا ضمیر ہے نا یہ فائل ہے اصل میں اس کے. اسی لیے آپ اس کو کہتے تو فعل با فائل. فعل با فائل کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو، دسو مینو. ضرب تھا فعل با فائل، آپ یوں کہہ لیتے ہو. ضرب تما آئے گا تو اس میں بھی کی ہوتی ہے، تما ضمیر کیڑی ہوتی ہے وہ فائل بنتی ہے. تما ضمیر جو ہے فائل بنتی ہے.
اس لیے جب یہ ضمیریں آ جاتی ہیں نا، بارز والی جو آ جاتی ہیں، اس کے بعد فائل نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈھونڈتے پھرو، اس کے بعد فائل کتنے ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فائل کی ڈھونڈنے کی. گل سمجھ آئی ہے؟ جب یہ ضمیریں آ جاتی ہیں تو ان کے بعد کیا نہیں کرنا پڑتا، جو بارز والی ہوتی ہیں ان کے اندر کی نہیں ہوتا، فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. گل نہیں سمجھے ہو، گل نہیں سمجھے ہو. فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نحو کی باتیں چل رہی ہیں. اچھا، یہ باتیں ابھی آپ کو نہ شاید پتہ چلیں جنہوں نے وہ کیا ہوا، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. فیل فائل کی پہچان جو ہوتی ہے نا، فائل کی پہچان جو ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ بڑا پریشان کرتی ہیں انسان کو. اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم ذرا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ فائل سیدھا سیدھا آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے بارز کے اندر. ٹھیک ہے بچوں، مضارع ہو یا ماضی ہو، پتہ ہے اس کے اندر نا یہ دو سیگے بڑا تنگ کرتے ہیں. اچھا، اگر مضارع کے نا تین سیگے ہوں، تضریبو ہو، ساتواں سیگا ازریبو ہو، اور نظریبو ہو، اس کا بھی فائل یہ مستتر ہے لیکن فائل پکا پکا پتا ہے ہمیں. تضریبو کے اندر پکا پتا ہے کہ انتا فائل ہے، اس کا کیڑا ہے، پکا پکی بات ہے، اس کا انتا فائل ہے. ازریبو میں پکا پکا پتا ہے کہ یہ انا ہے. نظریبو میں پکا پکا پتا ہے کہ کیا ہے، نحن ضمیر ہے. نہیں گل سمجھ آئی ہے؟ تضریبو میں کیا ہے، انتا ہے. ازریبو میں انا ہے. نظریبو میں کیا ہے، نحنو ہے. پکی پکی بات ہے. اچھا، اور گل سمجھ آئیے، اور یہ واجب الاستطار ہیں، یہ کبھی بھی کیا نہیں ہوگا، یہ وہ جن ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئیے؟ یہ وہ جن ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ چھپا رہتا ہے. گالی نہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ وہ جن ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوتا. واجب الستار کا مطلب یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اور اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ آگے چلوں؟ آگے چلوں؟ اچھا جی. تو استاد جی پھر باقی دو دو جن جو تھے بچوں، ماضی کا سیگا ہو یا مضارع کا سیگا ہو. زارابا کہو، میں بس ایسے لکھوں گا، دیکھو. واہ 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 واہ، کیا میں نے لکھا. زارابا تے یزریبو تے زارا بت، زارا بت تے کیا گیا تے تزریبو. تو مضارع سے بننے والی بھی گردانیں ساری اس میں آ جائیں گی. یزریبو تزریبو وچ مضارع سے بننے والی گردانیں بھی. تو یہ کڑے ہوتے ہیں، پہلا اور چوتھا سیگا ہوتا ہے. گل سمجھو بچو، ان کے ہم کہتے ہیں زارابا میں کی ہوتا ہے، ہوا ہوتا ہے ایک بریکٹ. یزریبو میں بھی ہوا ہوتا ہے. زارا بت وچ کی ہو ہے، ہیا ہے. تزریبو میں بھی کیا ہے، ہیا ہی ہے. تو ساجی ان کی بھی تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو کیا ہے، یہ بھی تو ضمیر اس کا فائل بنے گی نا، فائل بنے گی. بچوں ہمیشہ ضمیر اس کا فائل جو ہوتی ہے نا، یہ ضمیر کیا ہوتی ہے، کبھی یہ ضمیر یہ جن ہے، کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہ کیا ہو جاتا ہے، ظاہر بھی ہو جاتا ہے. ہیں؟ جی ہاں، یہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے یہ جن. اچھا استاد جی کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ضمیر کیا ہو جائے گی، چھپ جائے گی. چلو دسو مینو. خالی پہلے زارابا تھا، اس میں کیا تھا، ہوا تھا. اس میں کیا تھا، فائل کیا تھا، ہوا تھا. زارابا فیل، ہوا ضمیر اس کا فائل. لیکن بچوں وہ ہوا کی ہو گیا، وہ سامنے آ گیا. جو ہو استاد جی یہ کیا ہو گیا، زارابا زیدن. زارابا فیل ہے تے زیدن فائل ہے. اب یہ نہ کہنا استاد جی زارابا فیل ہے تے ہوا فائل ہے، نہ 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 نہ. اب وہ جو اس میں ضمیر تھی وہ ظاہر ہو کے آ گئی ہے، تو وہ چھپی ہوئی جو چیز تھی وہ چھپ کے آ گئی ہے. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ وہ چھپی ہوئی چیز جو تھی وہ کی ہو گئی ہے، چھپ کے آ گئی ہے. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسی ذرا بات ہے.
خالی زارابت تھا تو اس میں ہیا کی تھی، اس کا فائل تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن کی ہو گیا ہے، ہن وہ کی ہو گیا ہے، وہ کیا آ گئی ہے، وہ ظاہر ہو گئی ہے. تو کی ہو گیا زارابت ہندن، ہند نے کیا لگائی ہے، پھینٹی لگائی ہے، تو وہ کیا ہو گئی ہے. تو اب زارابت فیل ہے تو ہندن فائل ہے. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ گل سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، ابھی نہیں، مزہ اس کا نہیں آئے گا، مزہ آگے آئے گا جب میں آپ کو آگے بات بتاؤں گا کہ بھئی یہ ترکیب میں کیسے وہ کرتے کیسے ہیں اس کے ضمیر. تو جو ضمیریں غائب ہوتی ہیں نا، اور ہیں یہ دونوں ضمیریں غائب، ایسے ہی مضارع بھی ہوگا، یضرب زیدن یا تضرب ہندن وغیرہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ماضی کے، مضارع کے، باقی کسی صیغے میں فاعل کو پہچاننے میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ماضی کے پہلا صیغہ ہو، ماضی کا چوتھا صیغہ ہو، مضارع کا پہلا صیغہ ہو، مضارع کا چوتھا صیغہ ہو، ان میں فاعل کو پہچاننے میں کیا ہوتا ہے بچوں، پریشانی ہو جاتی ہے. ان کو پہچاننے میں کی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. پریشانی ہوتی ہے. کیڑی پریشانی ہوتی ہے استاد جی؟ ہوں دسو ذرا، میں بتاتا ہوں، آپ ذرا دیکھنا ذرا. یہ جملہ فعلیہ تھا، اب میں اس کو جملہ اسمیہ بنا دیتا ہوں. آج میں اس کی ترکیب کرواتا ہوں آپ لوگوں کو. زید ضربا، یہ جملہ اسمیہ ہے نا. پہلے اسم آ رہا ہے، بعد میں کیا آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے. اب جنہوں نے چھٹی کی ہے نا، اب دیکھو وہ سنیں گے نہیں، پھر کہاں سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا وہ رہ جائیں گی. جنہوں نے چھٹی کر لی تو ان کی کیا ہے، بس نقصان ہو گیا بہت زیادہ. زید ضربا، زید ضربا. بچوں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے تو یہ خبر ہے. ہیں استاد جی، مبتدا تے خبر جملہ اس میں خبریہ ہو، یہ کیسے آپ کرتے ہیں استاد جی؟ ضربا فعل ہے تے فاعل کتنے گیا اس میں سے؟ بچوں اس کے اندر فائل نہ ہوا ہے، ہوا یہاں پہ ہے فائل. اچھا، ہوا فائل ہے. اور ہر ضمیر غائب جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے ہوتا ہے. ہر پروناؤن کے لیے پیچھے کی چاہیے ہوتا ہے، ناؤن چاہیے ہوتا ہے. کبھی بھی آپ ڈائریکٹلی پروناؤن سے سٹارٹ نہیں کرتے ہو، ہمیشہ اس کا پیچھے کی ہوتا ہے، ناؤن پیچھے ذکر کیا جاتا ہے. تو ہر ضمیر غائب کے لیے بچوں پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے، مرجع چاہیے ہوتا ہے. کی چاہیے ہے، مرجع. مرجع کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ. زید، زید ضربہ کا کیا مطلب ہے، زید اس نے مارا. تو یہ ہوا اصل میں پتہ ہے کہاں لوٹ رہا ہے. تو اب ترکیب آپ کیسے کرو گے، زید مبتدا کہو گے، ضربہ فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے. یوں کہو گے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ پورا کا پورا جملہ ہے. اچھا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنے گی کس کے لیے، مبتدا کی. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. نئی گل سمجھ میں آئی ہے؟ نئی گل سمجھ میں آئی ہے؟ اور سمجھو سمجھو سمجھو. ضربہ فعل، ہوا ضمیر اس کا کیا آئے گا، فاعل. ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گی. اب یہ کیا ہوگا، اب یہ پورے کی پوری یہ کیا بن جائے گی، خبر مبتدا خبر کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا. تو پہلے اگر اسم کو لے آئے ہو تو اب یہ نہ کہنا آپ لوگ کیا ہو، آپ لوگ آپ جیسے بوجھ بجکڑ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ کہتے ہیں استاد جی زید ضربہ، زید فاعل ضربہ فعل، زید فاعل ضربہ فعل. تو فاعل اپنے فعل سے مل کر کی ہو گیا جناب علی، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اور یاد رکھنا فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا، یہ بھی اپنے پلے باندھ لو. فاعل بچوں کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا. مفعول بھی کیا ہوتا ہے، فاعل سے اپنے فاعل سے پہلے آ سکتا ہے. جیسے ایاک نعبدو، ایاک نعبدو کے اندر ایاک کیا آ گیا، مفعول بھی. مفعول بھی کیا ہو سکتا ہے،
وہ فیل فائل سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن فائل کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آئے گا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کا نام ہے. اب آپ کا استاد جی ہے تو زید نہیں مارا ہے نا، مارا تو زید نے ہے، لیکن بچوں ترکیب میں اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اس کو ہم فائل نہیں کہیں گے. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ترکیب میں اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا بولیں گے، فائل نہیں بولیں گے. مارنے والا زید ہی ہے، پکی بات ہے، لیکن ترکیب میں کون ہے؟ ترکیب میں وہ مبتدا ہے. نہیں سمجھ آئی گل کی؟ پتہ نہیں، میں کوئی فرینچ تو نہیں بول رہا، کوئی فرانسیسی زبان، یا کوئی جو ہے نا پرشین، کوئی فارسی، کچھ جو ہے سیدھی سیدھی اردو بول رہا ہوں. گل سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ زید زارابا. میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے نا کہ طلبا کی، میں خود ان سارے اس پروسیس سے گزرا ہوں. وہ پریشانی ہوتی تھی یار، یہ کیا ہوتا، کیا ہے، کیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز چلتی کیسے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو زید زارابا، زید مبتدا خبر، زارابا کی آ گیا خبر آ گیا، تو مبتدا خبر مل کر یہ کیا آ گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اور وہ کیا تھا؟ زارابا زید جملہ فعلیہ خبریہ تھا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی. اچھا جی. اور سمجھو بچوں ذرا، اب ذرا اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کو جو دو سیگے جو تنگ کریں گے نا، وہ یہ دو سیگے تنگ کریں گے، پہلا اور چوتھا، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ مضارع ہو، یا مضارع سے بننے والی جو گردانے ہو نا، ان کے اندر کی کرتے ہیں، یہ تنگ کرتے ہیں. باقیوں کے اندر کوئی تنگ نہیں کرتا. سیدھی سیدھی بات ہے، وہ آگے فائل ہی بنتی ہے، ضمیر جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ مستتر ہو، اگر واجب الاستتار ہوگی تب بھی وہ اس کا فائل کی بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کے کیا بن جائے گا، وہ اس کا فائل جو ہے نا وہ بن جائے گا اس میں سے. اور جو واجب ستار ہو، یا جو ہے بارز ہو، تب بھی فائل بننا ہے. صرف یہ دو سیگے تنگ کرتے ہیں آدمی کو، اور بہت تنگ کرتے ہیں. گل سمجھ آئی ہے؟ یہ دو بڑا تنگ کرتے ہیں، زید زارا بات ہے، جی. اور یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھنا، اب اگلی بات اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہمیشہ یاد رکھنا، ضمیر غائب کے لیے ہمیشہ مرجے چاہیے ہوتا ہے، ضمیر غائب کے لیے لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے. اور یاد رکھو، راجے اور مرجے کے درمیان میں مطابقت ہونی چاہیے. راجے اور مرجے کے درمیان میں مطابقت ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ جو چیز لوٹا رہے ہو نا، وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ ماقبل کے مطابق ہونی چاہیے. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھو، میں کیا ہوں، میں نے کہا استاد جی مجھے بڑی اچھی عربی آتی ہے. اچھا، چل کتنی اچھی آتی ہے؟ استاد جی زید ضربت، زید اس نے مارا، زید ضربت. ہاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ استاد جی زید ضربت نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں کیوں؟ زید نے مارا، ضربت کا معنی بھی مارنا ہی ہے. تو بھائی اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یا ضمیر آ رہی ہے. تو یہ کیا آ گیا؟ یہ پیچھے زید کی طرف جا رہا ہے. زید، زید کیا ہے؟ اس نے مارا. تو زید نے ہوا تے ہیا جو ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمارا کام کی ہو گیا، خراب ہو گیا پھر جو ہے. ٹھیک ہے نا؟ زید ضربت. ٹھیک ہو گیا؟ زید ضربت. ہاں استاد جی یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ استاد جی اس میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے. اچھا، مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، آپ کی مطابقت ہونی چاہیے تھی. تو پھر میں کی لکھا، اس کو تبدیل کروں یا اس کو تبدیل کروں؟ اب آپ پوچھیں گے آپ کس کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، زید مارنے والا ہے یا ہند مارنے والی ہے؟ تو میں نے کہا زید مارنے والا. تو آپ کہیں گے نہیں نہیں استاد جی پھر اس کو چینج کریں. اچھا، چینج کریں اس کو. چلو جی، ہن کی ہو گیا؟ یہ زید ضربہ ہو گیا. چلو جی، اب کیا ہو گیا؟ ہوا ہو گیا. تو اب مطابقت دوبارہ سے قائم ہو گئی ہے. یا اس کو چینج کر دو، ہندن ضربت کر دو. اور پیچھے یہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، وہ تھے. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ گل سمجھ میں آئی ہے؟ اگر میں کیا کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں دو، میں کہتا ہوں دو زید مارنے والے ہیں، تو الزیدان ہے، الزیدان ہے.
پتہ نہیں اب میں یہ، پتہ نہیں میں آج کوئی زیادہ ہی کوئی وہ کر گیا ہوں بچوں، پتہ نہیں، پریشان نہیں ہونا لیکن اب میں کہتا ہوں الزیدان ضربا. استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ الزیدان ضربا ہوا ضمیر ہے، دو زید ہیں نا، الزیدان ضربا انہوں نے مارا ہے، انہوں نے پھینٹی لگائی ہے. استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہیں؟ یہ ہوا الزیدان، یہ پیچھے دو ہیں اتنے ایک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر کی کرم بچو؟ استاد جی اس کو ایسے کریں، الزیدانی ضربا. اب کی تو بچوں کے اس میں کون سی ضمیر ہے استاد جی؟ یہ آپ کو الف ہم نے کیا کہا ہے، بارش ضمیر جو ہوتی ہے، سارا با نے نہیں زارا با، یہ الف ضمیر جو ہوتی ہے یہ پیچھے جا رہی ہے نا، اور دسو الف ضمیر تسنیہ کی ضمیر ہے، تو ختم ہو گئی، گالی ہو گئی ہے. تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو زارابا فعل ہے تو الف اس کا فاعل ہے، زارابا فعل ہے تو الف اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. ہم، ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ اور نہیں سمجھ آئی ہے گل سمجھ رہے ہو؟ پتہ نہیں اب آپ کہیں استاد جی پتہ نہیں آج کیا ہو گیا آپ کو. اور بچوں یہ علم تو ہے نا، یہ الزیدان سے مراد یہ علم کی وہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے کیا لی ہے، یہ تھوڑی سی بات ایک اور ایک وہ آ گئی ہے یہاں پہ، یہ علم کے طور پہ نہیں ہے، الزیدان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ علم کے طور پہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اس کو ایک اور وہ ہم نے کر دیا ہے ذرا، یہ علم کے طور پہ نہیں ہے، یہاں سے مراد اس میں ہم دو وہ لے رہے ہیں، بلکہ الرجولان ہے، چلو کر لو اس کو، الزیدان نہ کرو، الرجولان کر لو تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو. الزیدان کے جو ساری یہ تو علم ہے، تو علم پہ الف لام کیسے آ گیا؟ الزیدون بھی ہو سکتا ہے، الزیدون، لیکن وہاں پہ وہ کیا نہیں ہوتا، وہ علم کے اس میں سے وہ نہیں، ہم اس کو بیسیکلی اس کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جمع کی اس میں سے زید کی جمع لے رہے ہوتے ہیں. وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ الرجولان ضربا. پتہ نہیں کیا ہو گیا اس میں سے. میں جو چلو ابھی چھوڑو، بس میں پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل گیا ہوں، یہ آپ نے اس میں بھی پڑھ لیا ہوگا. اچھا جی، تو ہون چلتے ہیں بچوں. تو آپ کہو گے استاد جی یہ کیا بنتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل ترکیب میں کی بنتے ہیں؟ فائل بنتی ہیں. ضمیر مرفوع متصل کی بنتی ہیں فائل. اچھا یہ مجھے یاد کرانا ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے یہ پہلے اور چوتھا، پہلے اور چوتھے کو آپ کیسے پہچانتے ہو کہ ادھر فائل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر اس کا فائل ہے. اچھا اور مجھے یاد کرانا، اچھا پہلے اور چوتھے کو کیسے پہچانتے ہیں کہ ان کا فائل اس میں ظاہر آئے گا یا اس میں ضمیر آئے گی؟ جیسے ضربا زیدن آیا نا، یہاں پہ تو اس میں ظاہر آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو درمیانے کلام میں جب یہ ضربا آئے گا نا، درمیانے کلام میں، تو تب کیسے وہ کریں گے؟ درمیانے کلام میں جب آئے گا ضربت یا ضربا جو آئے گا، تو درمیانے کلام میں کیسے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کو پہچاننا جو ہے، میں خود بڑی اس میں نے مار کھائی ہے، بہت ہر وقت پریشانی ہوتی تھی ترکیبوں اس میں سے کہ بھئی اس کو اس کا فائل کتنے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اچھا جی چلو جی ہون کرو آگے جو ہے نا. اچھا جی ہوں دسو ذرا. اچھا اب آئے گئے بچوں جو خطرناک دو سیگے رہ گئے ہیں، دو جو ضمیریں رہ گئی ہیں، دو ضمیریں کیڑی رہ گئی ہیں بچوں؟ ایک رہ گئی ہے منصوب متصل، یہ دونوں کیا کرتی ہیں؟ منصوب متصل ہیں. ایک ہے مجرور متصل ہے. یہ دونوں شکل میں ایک جیسی ہیں، دونوں شکل میں کیا ہیں؟ ایک جیسی ہیں، مجرور متصل اور منصوب متصل. اس سے پہلے بس دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. گل سمجھ میں آئی ہے؟ منصوب متصل اور
मजरूर मुत्तसिल के अंदर से क्या है? समझ रहे हो? नहीं गल समझ आ रही है? मंसूब मुत्तसिल ते मजरूर मुत्तसिल। तो बच्चों मंसूब मुत्तसिल जो जमीर होती है ना, अभी देखना दोनों एक जैसी हो, मिसालें दे रहा हूं बच्चों, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। ओ, अब उस्ताद जी हुमा, ये क्या कर रहे हैं आप? ही, ही, ये हिया नहीं है, अच्छा ही, हुमा, हुन्ना, ते, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ते ही, ते ना, हु हुमा हुम ही हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ही ना। ओ उस्ताद जी, नहीं गल नहीं समझ आई है, गल नहीं समझ आ रही है बच्चों। अब ये ना इनसे पहले तकरीबन क्या आती हैं, इस तरह की जो जमीरें होंगी इनसे पहले 5 किस्म की चीजें आ सकती हैं। 5 किस्म की, 5 किस्म की चीजें कैसे आती हैं उस्ताद जी? इससे पहले फेल आ सकता है बच्चों, अगर जाराबा है या यजरिबू हु या इजरिब हु, ठीक है ना, कोई भी, तो उस्ताद जी चलो जी हूं एक तिकी आ गया, मैं इसको ना ऐसे करूंगा, जाराबा, चलो जी, ये पहला सीगा मैंने लगाया हुआ है, तो पहले के साथ और भी लगा सकते हो, तस्निया भी लगा सकते हो, जारा बाहु, उन दो ने मारा उस एक को। उस्ताद जी एक चीज हो गई है, चलो जी दसो और दूसरी चीज, रूफे मुशब्बा बिल फेल, उसमें से कोई भी लग सकता है, इन्ना, 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 अन्ना का अन्ना जड़ा भी आ गया, ठीक हो गया उस्ताद जी। चलो जी हूं इसमें फेल, रुवैदा, रुवैदा हो, रुवैदा हुआ। अच्छा जी उस्ताद जी ये तो 3 हुए हैं, तो आप कह रहे हैं 5। अच्छा बच्चों, इससे पहले इसम भी आ सकता है, दार, दारुहु, दारुहुमा, दारुहम। अच्छा जी, अच्छा जी, और इससे पहले हरफ जर भी आ सकती है, कोई भी उन 8 में से, 8 मैंने बताया ना, बिही, बी आ गया। गल नहीं समझ आई है? तो जब इस तरह की कोई चीज आपको किसी चीज के साथ मिली हुई नजर आ रही हो, जब इस तरह की कोई चीज किसी के साथ मिली हुई आ रही हो, जब इस तरह की कोई चीज मिली हुई आ रही हो, जब इस तरह की कोई चीज मिली हुई आ रही हो, इलादा नहीं हो, क्योंकि अगर इलादा होगी तो हुमा तो इलादा हो जाएगी, तो फिर की हो जाएगा, हुआ हुमा हुम, जमीर मरफू मुत्तसिल मुनफसिल बन जाएगी। जब मिली हुई आ रही हो, कुम का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ही ना, ये मिली हुई आ रही हो, तो बच्चों देखना ये है कि अगर इनमें से कुछ आ रहा है, अगर फेल आ रहा है या हरफ मुशब्बा बिल फेल आ रहा है या इसमें फेल आ रहा है, तो इसका ना की होगा फिर जमीर मंसूब मुत्तसिल होगा इसका ना, ये तरकीब में मफूले बिही वाकया होगी, या इन्ना का इसम वाकया होगी, या रुवैदा के लिए मफूले बिही वाकया होगी, क्योंकि इसमें फेल है ना, रुवैदा बमाना अमर हाजिर, तो इसमें फेल के लिए, या ये फेल और इसमें फेल के लिए क्या वाकया होगी, मफूले बिही वाकया होगी, या ये इन्ना का इसम वाकया होगी। नहीं गल समझ आई है? गल नहीं समझ आई है? और ये बातें गौर कर लेना, पता नहीं जिंदगी में मौका मिले या ना मिले। अगर इनसे पहले क्या आ जाए, ये फेल आ जाए, हरूफ मुशब्बा बिल फेल आ जाए, या क्या आ जाए, इसमें फेल आ जाए, तो की बनेंगी, ये तरकीब में की बनेंगी, अगर फेल या इसमें फेल के बाद ये मफूले भी होंगी, वरना ये क्या होंगी, हरूफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म होगी, इन्ना वैरा होंगी। गल समझ आ रही है? यही होगी, हुई होगी। मैंने कहा ना, ये इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है जरा, ऐसी जो मिली हुई आ रही होती है किसी लफ्जों के साथ, जो जुड़ी हुई आ रही होती है, लफ्जों के साथ जुड़ी हुई जब आ रही होती हैं, और अगर इससे पहले बच्चों इसम आ रहा हो, दारूहू, ठीक है, किताबुहू, ठीक है ना, इसम, ठीक है ना, दारूहू इसम आ जाए या हरफे जर आ जाए, कोई 8 उन हरूफ जारा में से कोई आ जाए, तो बच्चों ये फिर की बनती है, मजरूर मुत्तसिल बनती है, की बनती है, मजरूर मुत्तसिल। अगर इसम के साथ होगी तो मजरूर मुत्तसिल बा इजाफत कहलाएगी, अगर हरफे जर के साथ होगी तो मजरूर मुत्तसिल बा हरफे जर कहलाएगी। नहीं गल समझ आई है? पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये आपकी बरकत से क्या हो गया, ये पहले मैंने कभी इस तरह नहीं इकट्ठा करके नहीं किया था, आज जिंदगी में पहली दफा ऐसे कर रहा हूँ, इकट्ठा करके नहीं कराया था इस तरह करके हु के साथ, ये जो है
یہ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دماغ میں کیا کیا ڈالا کہ اس طرح بتاؤ. ٹھیک ہے نا. تو مجرور متصل با اضافت کہلائے گی، اور اگر وہ کہلائے گی تو اس میں سے تو یہ بھی وہاں. تو اب اس کو جب بھی آئے گا تو یہ اس کو پھر بھی پڑھ لینا، بیہو نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا لہو لام، چلو کر لو اس کو لام کر لو، آپ کو توجی ہو ما ام ایک ہی کیتا ہے، تو چلو لہو کر لو چلو. اور پھر ذرا باہو ہے، ان نہ ہو ہے، رویدہ ہو وغیرہ، تو اس میں لہو وہ تو ہو ہا ہی ہوتا رہتا ہے. اچھا ہو ہی ہو جائے گا. گل سمجھ آئی ہے؟ او بچو اس کو دیکھو، رزلٹ چھوڑو، رزلٹ کا کی کرنا ہے آپ نے، رزلٹ کا کی کرنا آپ نے. ذرا بہو ان نہ ہو، یہ جو ہے گل نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس میں فعل میں بھی کیا ہوگا، یہ مفعول بھی بنے گی. اس میں فعل بمانا امر حاضر کے بعد آتی ہے، اس میں فعل بمانا امر حاضر کا مفعول بھی بنتی ہے. ہاں آ جائے گی تو پھر ہاں کے ساتھ کر دو گے پھر. یہ ہو ہما ہم، ہاں یہ ہی نہیں ہے، ہاں ہے، ہاں یہ گڑبڑ کی ہوئی ہے. اوئے دسو میں نے تم لوگ اچھا لوگ ہو سارے آپ لوگ. ہاں ہے ہاں، ہو ہما ہم ہا ہما ہونا ہے. او گل سمجھو. چوتھی والی، ہاں اچھا آپ کہہ رہے ہیں مجھے، لیکن میں نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں جوش میں تھا نا بڑے. ہوا تھا میں جوش میں 120 کی سپیڈ پہ چل رہا تھا، اس وجہ سے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو میں اس میں سے دوڑی جا رہا ہوں، تو اس وجہ سے جوش میں بھی ہوتا ہے نا، بعد دفعہ جوش میں بندے کے ہوش کھو جاتے ہیں. تو ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ نہ ہو گیا. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ ہو ہما ہم ہا ہما ہننا یہ آئے گا. غلطی بتانے کا میں نے کب کیا تھا، غلطی بتانے کا منع کیا تھا؟ میں نے تو کہا تھا کہ اگر ہو جائے کر تو دسا کرو. میں نے کب کہا ہے غلطی بتانے کا منع کیا تھا؟ کہ استاد جی یہ ہاں آئے گی، آپ یوں پوچھ لو نا کہ استاد جی یہ کون سی آئے گی. میں تو وہ تو اگر اگلے کو مجھے پتا ہوتا تھا کہ بھئی ان کو نہیں پتا اس میں سے. یہاں پہ تو کیا لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے، لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اور میرے بارے میں تو میں نے کہا ہوا ہے کہ میری تو اگر مجھے نہ بھی پتا ہو تو مجھے بتا دیا کریں کہ استاد جی یہ بات ایسے ہے. میں کوئی خفا نہیں ہوتا اس پہ. کل سمجھ آئیے. تو اگر اس میں سے آ رہا ہو تو آپ بتایا کریں. بس ہم سن ہو گئے ہیں. تو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ ترکیب کی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے جناب علی ضمیر. تو اگر اسم آ جائے تو اب اس پہ بھی ہم اجرا بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور کی کریں گے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ضمیر مجرور متصل مجرور با اضافت حرف جر. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں. اچھا یہ ترکیب میں کیا واقع ہوتی ہیں، آپ اتنی سی بات سن لو نا. یہ ترکیب میں کی بنیں گی، یا یہ مفعول بھی بنیں گی، انا کا اسم بنیں گی، یا مفعول بھی بنیں گی، یا یہ مضاف الیہ بنیں گی اگر اسم آ رہا ہوگا، یا کیا ہوں گی یہ حرف جر کے لیے مجرور بنیں گی بس ترکیب کے اندر. تو پانچوں ضمیریں آپ کی کیا ہو گئی ہیں، ترکیب بھی حل ہو گئی ہے آپ کی. واہ 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 واہ. ترکیب بھی آپ کی ہو گئی ہے، حل ہو گئی ہے پانچوں ضمیروں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. نہیں گل سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ضمیر شان قصہ جو ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر مرجے کے ضمیر غائب جو ہوتی ہے اس کو ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہتے ہیں.